اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، نار میں، آگ میں، یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے۔ پہلی نسل گئی، پھر اس کے بعد دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی۔ اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ، بڑے تھے، لیڈر تھے، یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھیں، خرافات کا آغاز کیا تھا۔ یہ بعد میں آنے والے ان پر لعنت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں، تو تمہیں دوہرا عذاب ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تو یہ مکالمہ ہوگا۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے۔ تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے، ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی، قصہ آدم و ابلیس ہوا، یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے، وہ آخری بات ہے۔ یہ ہے انتہا اور ابتدا۔ اس کے مابین ہے کہ جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی داستانیں ہیں، ان کے حالات ہیں، ان کے واقعات ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح۔ تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا، اور وہ قصہ آدم و ابلیس آ گیا اول۔ اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جو جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ ملا ہوگا، درمیان میں کہیں ہوں گے، صاحب آراف ہوں گے، اصحاب آراف، تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے۔ یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں، انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں، من الجن والانس فی النار، جنات بھی اور انسان بھی آگ میں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لعنت کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی، تمام کی تمام نسلیں اور امتیں، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی روایتیں ہیں، ان کی چیزیں ہیں، کیسے چھیڑ دیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا؟ ربنا ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا نہیں، سب کے لیے دگنا ہے، جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے، تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، کیوں تم تقلید اعمیٰ کے اندر مبتلا رہے؟ آباء و اجداد کی تقلید ہو رہی ہے، اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے، تو یہ تقلید اعمیٰ کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں میں نے عقل دی تھی، تمہیں نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا۔ ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں، جو پہلے والے تھے، بعد میں آنے والوں کو، فما کان علیکم علینا من فضل، دیکھو نا، نہیں نا تمہیں کوئی، ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، تم نے خام خواہ ہم پر لعنت کی، لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا؟ ما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور اب چکھو مذاق عذاب کا اپنی کرتوتوں کے باعث۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار پھر عنہا، اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا، اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی، اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی، ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی، اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی۔ اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھینچا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو جب کھینچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند ہو، اس کو کھینچے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی۔ جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوا ہے، اس وقت بھی زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوا، وہ ظاہر ہو جائے گا، اور وہ جہنم ہوگی۔ واللہ عالم، یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعض اشارات سے، اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے۔
احادیث میں میدان عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا، اور اسی یہیں پر حشر ہونا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پروردگار بھی شان اجلال کے ساتھ نزول فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج، اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا۔ ابتدائی مہمان نوازی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی، لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے مراتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہیں یہ یہی کہ یہ رہ جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے، گھس جائے سوئی کے ناکے میں۔ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے، یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں، سیٹھ ہیں، اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا؟ ان کا نماز پڑھو، روزہ رکھو، کہ نماز روزہ میں کرتا ہوں۔ اچھا اپنے غریبوں کے اپنے مال میں سے دو، یہ کرو وہ کرو، یہ بھی میں کرتا ہوں، آپ بتائیے اور کیا ہے؟ پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے، اچھا اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جہد حق و باطل کی کشاکش، یہ نیکی کے کام کرنا، دھندوں میں لگے رہنا، اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے، کچھ پن ہے، کچھ خیرات ہے، کچھ ثواب کے کام ہے، کوئی نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس کشاکش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا، کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کہ پھانسی بھی آ سکتی ہے، اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں طے کر لی تو آخری منزل ہے اپنی صلیب اٹھاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو اس شخص کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے، لیکن کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اسی کا اوڑھنا ہوگا، لحاف بھی اسی کا ہے آگ کا، اور اس کے گدے بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔